واقعہ لے کر آیا ہوں، اور اس واقعے کو مولانا روم نے اپنی کتاب حکایت رومی میں نقل فرمایا ہے، اور اس واقعے میں ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ۔ دوستو، ایک شخص تھا، اس کو ایک جگہ سے دمبے کی چکی کا ایک ٹکڑا ملا، اور وہ اس ٹکڑے کو اپنے گھر لے گیا اور روزانہ اس سے اپنی مونچھوں کو چکنا کرتا اور اکڑ کر چلتا اور امیروں کی مجلس میں جا کر بیٹھ جاتا، اور وہاں جا کر اپنی جھوٹی تعریفیں کرتا، اپنی جھوٹی بڑائیاں مارتا، اور یعنی یہ کہتا کہ میں آج مرغ مسلم کھا کر آیا ہوں، مجھے فلاں شخص سے اتنا پیسہ دینا ہے، فلاں شخص کو اتنا پیسہ دینا ہے، ایکس وائی زیڈ اپنی جھوٹی تعریفیں کرتا۔ اس کا ایک قریبی شخص یہ ماجرا دیکھ رہا تھا، اس نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ پاک میرے اس دوست کو اس جھوٹ کی آفت سے بچا، اور اس کی دعا قبول ہوئی۔ اور ایک دن ایک بلی کا بچہ اس کے گھر میں گھس گیا، اور اس کا وہ ٹکڑا جس سے اپنی مونچھوں کو چکنا کرتا تھا وہ لے کر بھاگ گیا۔ جب اس کے بچے نے یہ ماجرا دیکھا تو اس کا بچہ بھاگتا ہوا گیا، اور اس کے باپ اپنے باپ کو ڈھونڈنے لگا، اور اس کا باپ وہی امیروں کی مجلس میں بیٹھا ہوا اپنی جھوٹی تعریفیں کر رہا تھا، اور اس نے دور سے، اس کے بچے نے دور سے چیخ کر کہا کہ ابو، جس سے آپ اپنی مونچھوں کو چکنا کرتے تھے وہ ٹکڑا بلی کا بچہ لے کر بھاگ گیا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا نا دوستو، ویسے ہی اس کے پاؤں سے زمین کھسک گئی، اور بہت سے لوگ اس کی طرف تعجب سے دیکھنے لگے، کچھ لوگوں کو غصہ بھی آنے لگا، اور کچھ لوگوں نے اسے مارا پیٹا بھی کہ تم ہمارے سامنے اپنی جھوٹی تعریفیں کرتے ہو، کہ تم تو اتنے غریب ہو کہ تمہارے پاس تو اپنی مونچھوں پر تیل لگانے تک کے لیے تیل میسر نہیں۔ دوستو، یہ جو ہم نے واقعہ سنا ہے، اس سے ہمیں پوائنٹ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیشہ جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ اور ہماری سوسائٹی میں ایک کہاوت بھی مشہور ہے کہ انسان اپنے پاؤں اتنے پھیلائے جتنی اس کی چادر ہو، یعنی بات صرف اتنی کرے کہ جتنا اس کا لیول ہو، جتنی اس کی اوقات ہو۔ اور جب جب جھوٹ کھلتا ہے نا تو ہمیشہ پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، ہمیشہ ذلت و رسوائی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں جھوٹ سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔